عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے۔ سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون۔ محترم اسلامی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، ہم سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بڑائی و بزرگی بیان کرتے ہیں جس نے ہم تمام لوگوں کو انسان بنا کر اس دنیا میں پیدا کیا۔ وہی اللہ ہے جو ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پہناتا ہے۔ غرض ہے کہ ہماری مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، بیماریوں کو دور کرنے والا صرف اور صرف وہی ایک اللہ کی ذات ہے۔ وہی اللہ ہے جو عبادتوں کے لائق ہے۔ ساری عبادتیں اسی کے لیے ہونی چاہیے۔ ساری نمازیں، سارے روزے، سارے قربانیاں، سارے نذر و نیاز صرف اور صرف اللہ کے واسطے ہونی چاہیے۔ لاکھوں درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً آخری نبی، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں سے، جن کی کوششوں سے آج ہم سب لوگ اسلام کے سائے کے نیچے جگہ لے رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آخری آیت کریمہ تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں تمام مسلمانوں سے خطاب ہو کر فرماتے ہیں، اے مومنوں، اے مسلمانوں، تم رکوع کرو، سجدے کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، بھلے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ کے اندر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو جن باتوں کی تعلیم دی ہے اس میں سے آخری بات وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، تم بھلے کام کرو۔ اب بھلے کام بولے تو اس کی بڑی لمبی فہرست ہے، بھلے کام بے شمار ہیں،
ان بھلے کاموں میں سے ایک بھلا کام دوسروں کا بھلا چاہنا، دوسروں کے بارے میں ہمیشہ اچھا خیال رکھنا، دوسروں کا بھلا چاہنا، یہ بہت عظیم نیکی ہے۔ آج آپ کے سامنے اسی ٹاپک پر چند باتیں میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ دوسروں کا بھلا چاہنا یہ ایک بہت عظیم صفت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے حق بات کہنے، اس پر عمل کرنے، آپ لوگوں کو حق بات سننے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم اسلامی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، دوسروں کا بھلا چاہنا یہ اتنی عظیم نیکی ہے، یہ اتنی بڑی نیکی ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ، سنن ابو داود، انہوں نے جو کتاب لکھی ہے اس کتاب میں انہوں نے تقریباً 5000 حدیثوں کو جمع کیا۔ 5000 حدیثوں کو جمع کرنے کے بعد ایک بات وہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 4 حدیثیں ایسی ہیں کہ اگر ایک مسلمان ان 4 حدیثوں پر عمل کر لے تو پھر وہ پورے 5000 حدیثوں پر اس کا عمل ہو جائے گا۔ یہ 4 حدیثیں بہت اہم ہیں، اور اگر غور کریں گے تو معلوم ہوگا یہی 4 حدیثیں پورے دین کی باتیں ان 4 حدیثوں میں آ گئی، پورے دین کا خلاصہ ان 4 حدیثوں میں آ گیا۔ کیا ہے وہ 4 حدیثیں؟ سب سے پہلے وہ کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات۔ پہلی حدیث کون سی؟ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کی درستگی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ انسان جو بھی نیکی کرتا، جو بھی عمل کرتا، دل کا اس میں بڑا عمل دخل رہتا ہے، اس کی نیت کا بڑا عمل دخل رہتا ہے۔ اس کی نیت جیسی رہے گی اللہ تعالیٰ بھی ویسے ہی اس کو اجر دے گا۔ دوسری حدیث کیا ہے؟ الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات۔ حلال چیزیں واضح ہیں اور حرام چیزیں بھی واضح ہیں، لیکن کچھ چیزیں مشتبہ ہیں۔ حلال ہے، حلال اور حرام کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ چیزیں ہیں۔ ایک مسلمان کو کیا کرنا ہے؟ حرام چیزوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ یہ مشتبہ چیزوں سے بھی بچنا ہے۔ تو اس دوسری حدیث کے اندر حلال چیزوں کی جو قدر کرے اور حرام چیزوں سے اپنے آپ کو جو بچا لے تو پھر وہ کامیاب ہے۔ اور تیسری حدیث کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ اسلام میں اچھے مسلمان کی پہچان یہ ہے وہ بیکار باتوں کو چھوڑ دے۔ تو بیکار باتوں سے اپنے آپ کو بچا لینے والا یہ اچھا مسلمان ہے۔ چوتھی حدیث کیا ہے جو آج ہمارے ٹاپک سے تعلق رکھنے والی حدیث ہے، آج ہمارے موضوع سے تعلق رکھنے والی حدیث ہے؟ چوتھی حدیث وہ کہتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ اس وقت تک کوئی بھی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، اس وقت تک کوئی بھی مومن کامل نہیں ہو سکتا جو دوسروں کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہی اصل آج کے موضوع سے تعلق رکھنے والی یہی اصل حدیث ہے۔ اور ان 4 حدیثوں میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دوسروں کا بھلا چاہنا یہ کتنی عظیم نیکی ہے، یہ کتنی عظیم صفت ہے، یہ کتنی بڑی صفت ہے۔ دوسروں کے لیے وہی چیز پسند کرنا جو اپنے لیے ہم پسند کرتے ہیں، اور دوسروں کے لیے وہی چیز ناپسند کرنا جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں۔ اور یہ بہت مشکل صفت ہے۔ بول لینا آسان ہے، لیکن جب عمل کے میدان میں جب ہم اترتے ہیں تو میرے لیے بھی مشکل ہے، آپ کے لیے بھی مشکل ہے، اس لیے کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے رہا ہے، امتحان لینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے رہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں حسد کے جذبے کو رکھا ہے۔ ما خلا جسد من حسد، عربی زبان میں کہتے ہیں کوئی جسم ایسا نہیں ہے جس میں حسد نہ ہو، حسد نہ پایا جاتا ہو۔
اس لیے یہ صفت دوسروں کا بھلا چاہنا یہ ایسی صفت ہے، اس کو پیدا کرنا بہت مشکل کام ہے، لیکن جو بندہ اس کو پیدا کر لیتا ہے تو پھر وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ ہر انسان جس کے دل میں حسد کا جذبہ ہے، کوئی بھی سامنے والے کو ترقی کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو یہ حسد کا جذبہ ابھرنے لگتا ہے۔ ایک مومن کیا کرتا ہے؟ وہ حسد کے جذبے کو دباتا ہے، لیکن جو مومن نہیں رہتا، وہ جو فاسق رہتا، فاجر رہتا، وہ حسد کے جذبے کو دبا نہیں سکتا، وہ حسد کے جذبے کو اوپر لے کر آ جاتا ہے۔ اگر آج ہم ہماری پریکٹیکل لائف کو دیکھتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، ہماری پریکٹیکل لائف ایسی بن گئی ہے کہ ہم حسد کے جذبے کو ابھارنے والے نظر آتے ہیں۔ دوسروں کے بزنس کو ترقی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہم جلنے لگتے ہیں۔ دوسروں کا کاروبار اچھے سے اچھا چلتا ہے تو ہم کو دیکھنے نہیں ہوتا، ہمارے پیٹ میں درد کرنے لگتا ہے۔ ہم دوسروں کے کاروبار کو ترقی کرتے ہوئے دیکھ کر بعض لوگوں کو راتوں میں نیند بھی نہیں آتی، ارے کیسا ڈیولپ ہو جاتا ہے ان، کیسا ترقی کر لیتا ہے ان، کیسا اس کے بزنس چلتا ہے، ہمارا چلتا نہیں ہے نا۔ یہ چیز آج دوسروں کے گھروں میں اچھے رشتے آتے ہیں تو پھر دوسروں کے گھروں میں آنے والے رشتوں کو دیکھ کر بھی ہم جلنے لگتے ہیں۔ خاص طور پہ عورتوں میں یہ صفت پائی جاتی ہے کہ دوسروں کے گھر میں کوئی اچھا داماد آتا ہے تو دیکھ نہیں سکتی عورتیں، اپنے گھر میں اچھا داماد آنا لیکن دوسروں کے گھر میں نہیں آنا، یہ صفت عورتوں میں خاص طور پہ۔ تو یہ چیز کیا ہے؟ یہ چیز ہم کو برباد کر کے رکھ دے گی۔ ہم اچھے رہنا، دوسرے اچھے نہیں رہنا، ہم اچھے کھاتے پیتے والے رہنا، دوسرے اچھے کھاتے پیتے والے نہیں رہنا، لوگ ہماری عزت کرنا، دوسرے لوگوں کی عزت نہیں کرنا، یہ چیز ہم کو برباد کر کے رکھ دے گی۔ یہ مومنانہ صفت نہیں ہے، یاد رکھ لیجئے۔ مومن وہ ہوتا ہے محترم بھائیوں، سچا مسلمان وہ ہوتا ہے محترم بھائیوں کہ دوسروں کی اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرتا ہے۔ اپنی عزت جیسے چاہتا ہے دوسروں کی بھی عزت اس کو پسند ہوتی ہے۔ یہ مومن کی صفت ہے، یاد رکھ لیجئے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوتا کہ دوسرے علاقے میں بارش ہو رہی ہے، مجھے بڑی خوشی ہوتی۔ دوسرے ایریا میں بارش ہوتی ہے بول کے معلوم ہوتا تو مجھے بڑی خوشی ہوتی، حالانکہ وہ ایریا میں میری کھیتی باڑی نہیں، میرے جانور نہیں۔ مجھے خوشی اس لیے ہوتی کہ وہاں کے لوگوں کو بارش برسا کر اللہ خوشحال رکھا ہے، وہاں کے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، یہ سوچ کر مجھے خوشی ہوتی۔ اور مجھے معلوم ہوتا فلاں ایریا میں قاضی بہت انصاف پسند ہے، فلاں ایریا کا جج بہت انصاف پسند ہے، مجھے پتہ چلتا تو میں بہت خوش ہو جاتا، حالانکہ وہاں میرا کوئی فیصلہ نہیں ہے، وہاں کوئی میرا معاملہ نہیں ہے، بس میں یہ سوچ کر خوش ہو جاتا ہوں وہاں کے لوگوں کو انصاف مل رہا ہے، وہاں کے لوگوں پر ظلم اور زیادتی نہیں ہو رہی ہے، وہاں کے لوگوں کو انصاف مل رہا، یہ سوچ کر میں خوش ہو جاتا۔ یہ صحابہ تھے ہمارے، اپنے لیے جو چیز پسند ہے وہی دوسروں کے لیے پسند کرتے تھے صحابہ۔ غور کرو، دوسرے ایریا کا قاضی، دوسرے ایریا کا جج بہت انصاف پسند ہے بول کے معلوم ہوا تو یہاں بیٹھ کر یہ خوش ہو گئے، حالانکہ ان کا کوئی معاملہ نہیں ہوا، ان کا کوئی فیصلہ نہیں، بس یہ سوچ کر خوش ہو گئے کہ وہاں کے لوگوں کو انصاف مل رہا ہے، وہاں کے لوگوں کو خوشی ہو رہی ہے، میں بھی خوش ہوں۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے صحابہ تھے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دوسروں کے درد کو لے کر جینے والے تھے، دوسروں کا ہمیشہ بھلا چاہنے والے تھے، اور اتنا بھلا چاہنے والے تھے، اتنا بھلا چاہنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ آیت اتار دیا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا
بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت کریمہ کو اتارا، اے محمد آپ دوسروں کی رہنمائی کے اتنے فکر مند ہیں، دوسروں کے بھلائی کے اتنے فکر مند ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دوسروں کے رہنمائی میں، دوسروں کی بھلائی میں آپ اپنی جان کو گنوا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے نبی کی کتنی زیادہ فکر تھی دوسروں کو جہنم کی آگ سے بچانے میں، دوسروں کی بھلائی چاہنے میں۔ ہمارے نبی اتنے فکر مند تھے، اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان سے آیت کو اتارتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے، اے نبی آپ اتنے فکر مند کیوں ہو رہے ہیں؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دوسروں کی فکر میں آپ اپنی جان کو ختم کر لیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہمارے نبی کا اسوہ تھا۔ ہمارے نبی یہ تھے جو دوسروں کا ہمیشہ بھلا چاہتے تھے۔ تو ہم بھی آپ کے امتی ہیں، ہم کو بھی، ہمارے اندر بھی یہ صفت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، دوسروں کو بھلا چاہنے کی، دوسروں کا ہمیشہ بھلا چاہنے کی صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی بہت ضرورت ہے محترم بھائیوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ایک مومن کی پہچان بتلاتے ہوئے کہا، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم کمثل الجسد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مومن کی مثال دوسروں سے رحم کرنے میں، دوسروں سے الفت اور بھائی چارگی سے رہنے میں یہ ایک جسم کی مانند ہے۔ مومنوں کی مثال یہ ایک دوسرے سے محبت کرنے میں، یہ ایک دوسرے پر رحم کرنے میں یہ ایک جسم کے مانند ہے۔ جسم کے کسی ایک حصے کو مار لگتا ہے تو اس مار کا درد سارا جسم محسوس کرتا ہے۔ جسم کی ایک انگلی کٹ گئی، یہ انگلی کٹنے کی وجہ سے سارے جسم کو اس کا درد محسوس ہوتا ہے۔ تو ایک مومن کی مثال ایسے ہی ہے۔ ایک مومن ہمیشہ دوسروں کے درد کو لے کر جیتا ہے۔ میں اچھا ہے، میرے بیوی بچے اچھا کھاتے پیتے ہیں، دوسروں کا مجھے کیا لینا دینا، یہ مومن کی پہچان نہیں، یاد رکھ لیں۔ یہ مومن کی صفت نہیں، یاد رکھ لیں۔ مومن تو وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے درد کو اپنا درد سمجھتا ہے، دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے، دوسروں کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھتا ہے۔ یہ مومن کی مثال ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے محترم بھائیوں، دوسروں کا بھلا چاہنا یہ اتنی عظیم صفت ہے، آخرت میں نجات پانے کے لیے یہ صفت کا بڑا اہم کردار ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، جو آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں اس کو داخلہ مل جائے، تو اپنے اندر دو نیکیوں کو پیدا کر لے، دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لے، تو کل قیامت کے دن اللہ اس کو جہنم کی آگ سے بچا دے گا اور جنت میں داخلہ دلا دے گا۔ دو نیکیاں کیا ہیں؟ دو صفت کیا ہے؟ ایک ایمان کی حالت میں مرے، ایک ایمان کی حالت میں مرنا، اور دوسری چیز اپنے اندر پیدا کرنے سے جہنم سے بچ جائیں گے اور جنت میں داخلہ مل جائے گا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ ویسا سلوک کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ چیز اگر ہم اپنے اندر پیدا کر لیں گے تو پھر یہ نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ یہ چیز دوسروں کے ساتھ ویسا معاملہ کرے، ویسا سلوک کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے محترم بھائیوں، بہت اہم صفت ہے محترم بھائیوں۔ زندگی میں دوسروں سے معاملہ کرتے وقت، دوسروں سے سلوک کرتے وقت اپنے لیے جیسا ہم پسند کرتے ہیں ویسا دوسروں کے ساتھ سلوک کریں گے تو پھر یہ چیز ہم کو جہنم کی آگ سے بچا سکتی ہے۔ یہ بات کون بتا رہے ہیں؟ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ محترم بھائیوں، اگر آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ چیز نمایاں طور پہ نظر آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی کیسی تربیت کرتے تھے، دیکھ لو۔ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے
صحابہ کے اندر ہر قسم کی برائی پائی جاتی تھی، ہر قسم کے گناہوں میں وہ ملوث تھے، ہر قسم کی کوتاہی ان کے اندر نظر آتی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد صحابہ کی ایسی تربیت کرے، اللہ اکبر، ایسی تربیت کرے کہ ہر قسم کی نیکی ان کے اندر نظر آنے لگی جی۔ اور تربیت میں بنیادی چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھے وہ کیا؟ دوسروں کا بھلا چاہنے کی چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے رکھ کر تربیت کرتے تھے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، یا رسول اللہ اذن لی بالزنا۔ اللہ اکبر، صحابی آ کر کیا پوچھنے لگے؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، صحابی کیا پوچھنے لگے؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے۔ یہ عرب قوم بڑی عجیب و غریب قوم ہے، ان کے اندر منافقت نہیں تھی، پہلے بھی اور آج بھی۔ دیکھنے والے بتاتے ہیں جو چیز ان کو سمجھ میں آتی فوراً سامنے بول دیتے، دل میں ایک زبان پہ ایک نہیں رکھتے تھے عرب والے۔ عرب قوم ہی ایسی قوم ہے، ان کے اندر منافقت نہیں تھی، دل میں ایک چیز ہے، زبان پر ایک چیز ہے، نہیں، جو چیز ان کو سمجھ میں آئے وہ ظاہر کر دیتے تھے۔ آ کر کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ صحابہ کو غصہ آ گیا، جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں، غصہ آ گیا۔ صحابہ کہنے لگے، رکو رکو، کیا کہتے ہو تم، رکو رکو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رحمت للعالمین تھے، آپ تربیت کا سلیقہ جانتے تھے، تربیت کا طریقہ جانتے تھے۔ کون کہتا ہے تربیت کرنے سے اثر نہیں ہو رہا ہے؟ یاد رکھ لیجئے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، تربیت کا سلیقہ اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے، تربیت کا طریقہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو اس کا برابر اچھا رزلٹ نکلے گا، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ ماں باپ ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ بچوں کی جب تک صحیح تربیت نہیں ہوگی اور تربیت کرنے کا طریقہ، تربیت کرنے کا سلیقہ ہمارے اندر جب تک نہیں آئے گا، اس کا رزلٹ نہیں آئے گا۔ آئیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی تربیت کر رہے ہیں۔ وہ آدمی جو زنا کی اجازت مانگ رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے قریب بلائے، آؤ میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے پوچھا، اتحبہ لامتک، ذرا مجھے بتلاؤ تم زنا کی اجازت چاہتے ہو، کیا تم کو یہ بات پسند ہے کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ فوراً بولا، لا یا رسول اللہ، نہیں، مجھے یہ بات پسند نہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھے، اتحبہ لابنتک، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی یہ کام کرے؟ بولا، نہیں اللہ کے نبی، نہیں نہیں، پسند نہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے، اتحبہ لاختک، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تمہارے بہن کے ساتھ کوئی یہ کام کرے؟ بولا، لا یا رسول اللہ، نہیں اللہ کے نبی، مجھے پسند نہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے، اتحبہ بعمتک، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تمہارے چاچی کے ساتھ کوئی یہ کام کرے؟ بولا، نہیں اللہ کے نبی، مجھے ہرگز پسند نہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے، اتحبہ لخالتک، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تمہارے خالہ کے ساتھ کوئی یہ کام کرے؟ بولا، نہیں اللہ کے نبی، مجھے ہرگز پسند نہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہنے لگے، جس کے ساتھ تم زنا کرنا چاہتے ہو وہ بھی کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، کسی کی پھوپھی ہوگی۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سمجھانے لگے، اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دل پر ہاتھ رکھ کر دعا کرنے لگے، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دل پر، سینے پر ہاتھ رکھ کے دعا کرنے لگے، اے اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما، اس کے دل کو
پاک کر دے اور اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کر دے۔ یہ روایت کرنے والے صحابی، یہ حدیث روایت کرنے والے صحابی کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اتنا اچھا اثر ہوا، اتنا اچھا اثر ہوا کہ اس کے بعد زندگی میں کبھی وہ کام وہ صحابی نہیں کرے، اس کے طرف ان کا خیال بھی نہیں گیا۔ یہ تھے ہمارے نبی۔ اور تربیت کا طریقہ دیکھو، تربیت کا سلیقہ دیکھو، دوسروں کے لیے جو اپنے لیے جو چیز ہم پسند نہیں کرتے وہ دوسروں کے لیے نہیں پسند کرنا، وہی چیز اللہ کے نبی یہاں لے کر آئے۔ تمہاری ماں کے ساتھ دوسرے زنا کرنا تم کو پسند نہیں تو اپنے لیے کیسے پسند کرتے ہو؟ تمہارے بہن کے ساتھ دوسرے زنا کرنا تم کو پسند نہیں تو پھر تم دوسروں کے ساتھ زنا کرنا کیسے پسند کرتے ہو؟ یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سمجھانے لگے تو ان کو اتنے اچھے طریقے سے بات سمجھ میں آئی، پھر زندگی میں وہ زنا کا خیال بھی انہیں نہیں آیا، پھر اس کے طرف نہیں گئے۔ تو لہٰذا محترم بھائیوں، یہ صفت بہت عظیم صفت ہے، بہت عظیم صفت ہے، اپنے اندر اس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ میں آپ کو بار بار کہتا ہوں، یہ کوئی معمولی صفت نہیں ہے، یہ چیز اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے سینے کو آئینے کے مانند صاف رکھے۔ دوسروں کا بھلا ہم کب چاہیں گے؟ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، یاد رکھ لو، بہت اہم پوائنٹ ہے۔ دوسروں کا بھلا ہم کب چاہیں گے؟ جب کہ ہمارا سینہ مثل آئینہ ہو، ہمارا سینہ مثل آئینہ ہو، ہمارا سینہ ایک دم پاک صاف ہو، ہمارے سینے میں کوئی کینہ، کپٹ، بغض و عداوت نہ ہو، جب ہی ہم دوسروں کا بھلا چاہنے والے بنیں گے۔ اور آپ کو وہ مشہور حدیث معلوم ہے، مسند احمد کی روایت، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی آئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہنے لگے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے سیدخل علیکم رجل من اہل الجنہ، ابھی ابھی ایک جنتی صحابی آئیں گے، ذرا دیکھ لو۔ صحابہ دیکھ رہے تھے، ارے اللہ کے نبی جنت کی خوشخبری سنا کر کہتے ہیں کہ وہ آنے والے ہیں۔ صحابہ دیکھنے لگے، ایک صحابی آئے، آ کر وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھ کے چلے گئے۔ پھر صحابی کہتے ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے دن بھی ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، دوسرے دن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات بیان کرنے لگے، سیدخل علیکم من اہل سیدخل علیکم رجل من اہل الجنہ، کہنے لگے ابھی ابھی ایک جنتی آدمی آنے والے ہی، دیکھ لو۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا تو پہلے دن جو آدمی آئے تھے وہی آدمی دوسرے دن بھی آئے، وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھے، چلے گئے۔ پھر تیسرا دن آیا اور تیسرے دن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو تیسرے دن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی جملہ دہرانے لگے، سیدخل علیکم رجل من اہل الجنہ، ابھی ابھی تمہارے پاس جنتی آدمی آنے والے ہیں۔ تو تیسرے دن بھی وہی صحابی آئے جو 2 دن سے آ رہے تھے، آ کر وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھے اور چلے گئے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر ایک خیال آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ جنت کی خوشخبری سنائے، یہ کتنا زیادہ عمل کرتے ہوں گے، ان کے اندر کتنی زیادہ نیکیاں ہوں گی، میں ذرا جا کر دیکھ لوں گا، میں ذرا جا کر دیکھ لوں گا۔ عبداللہ بن عمر بن عاص کیا سمجھ رہے تھے؟ بہت بڑے تہجد گزار ہوں گے، بہت بڑے نیک انسان ہوں گے، راتوں میں اٹھ کر لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے ہوں گے، قرآن پڑھتے ہوں گے، اس لیے اللہ کے نبی ان کو جنت کی خوشخبری سنائے، ذرا جا کر دیکھ لیں گے یہ کیا کرتے ہیں کہ۔ پھر گئے پیچھے پیچھے، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر کو گئے، جا کر کہنے لگے، چپ کے ایسے ہی جا کر کہنے لگے میرے گھر میں ذرا لڑائی ہو گئی ہے، گھر والے مجھے گھر سے باہر نکالے، 3 دن کے لیے میں آپ کے گھر میں رکنا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے روک لیں گے؟ صحابی بولے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ رک سکتے ہیں۔ اور وہ صحابہ مہمان نواز تھے،
ان کے گھر بڑے بڑے بنگلوں کے طرح نہیں تھے، ان کے گھر چھوٹے چھوٹے جھوپڑیاں تھی لیکن دل بڑا تھا۔ صحابہ کے گھر چھوٹے تھے لیکن دل بڑا تھا، اپنے بچوں کو بھی بھوکا رکھتے تھے مگر آنے والے مہمان کو کھلانے والے تھے۔ تو گھر میں کیوں نہیں روکیں گے؟ بولے عبداللہ بن عامر بن عاص سے، آئیے ویلکم، آپ اپنے میرے گھر میں رکیے۔ تو عبداللہ بن عامر بن عاص کہتے ہیں میں ان کے گھر میں گیا ان کے نیکیاں دیکھنے کے واسطے۔ جب رات ہوئی تو صحابی سو گئے، میں نہیں سویا۔ صحابی سو گئے، میں نہیں سویا۔ کیوں؟ یہ دیکھنا چاہتا تھا یہ رات میں کب اٹھیں گے، اٹھ کر کیا پڑھیں گے، یہ کیا نیکی کریں گے۔ میں یہ دیکھنے کے لیے میں رات بھر نہیں سویا، یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ کیا کریں گے۔ میں نے دیکھا رات عشاء کے بعد سو گئے، پھر ڈائریکٹ فجر کی اذان ہوئی تو اٹھے، درمیان میں نہیں اٹھے۔ ہاں بس درمیان میں نیند ہوشار ہوتی تو اللہ کا ذکر کر لیتے تھے بس۔ میں سمجھا ارے پہلا دن یہ تھا، نیند ہوشار نہیں ہوئی ہوں گی، دوسرے دن دیکھیں گے کیا ہوتا کی۔ پھر دوسرے دن دیکھے، دوسرے دن بھی وہی چیز، دوسرے دن بھی کیا ہوا، رات عشاء بعد سوئے، ڈائریکٹ فجر کو اٹھے۔ عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 2 دن ہو گئے، آخری تیسرے دن دیکھ لیں گے۔ تیسرے دن درمیان میں اٹھتے کیا کی، تیسرے دن دیکھا میں، اب تیسرے دن دیکھا تو وہی حالت جو 2 دن سے چل رہی تھی۔ رات عشاء بعد سوئے تو ڈائریکٹ فجر کی اذان کو اٹھ رہے ہیں، فجر کے وقت اٹھ رہے ہیں۔ تیسرے دن مجھ سے رہا نہیں گیا، جو صحیح حالت ہے وہ میں بتا دیا۔ تیسرے دن میں گیا ان کے پاس، جا کر کہنے لگا کہ میں آپ کے پاس جو 3 دن رکا، میں اس لیے آپ کے پاس آ کر رکا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں 3 مرتبہ جنت کی خوشخبری سنائے۔ میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کے اندر وہ کون سی نیکی ہے جس کی وجہ سے آپ کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی، لیکن ظاہری طور پہ مجھے کوئی خاص نیکی نظر نہیں آئی۔ ظاہری طور پہ جو دکھتا ہے وہی انسان کو معلوم ہے، اندر کا معاملہ تو انسان جانتا نہیں۔ عبداللہ بن عامر بن عاص کیا بولنے لگے، ظاہری طور پہ میرے آپ کے اندر مجھے کوئی خاص نیکیاں نظر نہیں آئی، اس لیے میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کے اندر وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی آپ کو جنت کی خوشخبری سنائے ہیں۔ صحابی بولنے لگے، صحابی کہنے لگے ہو سکتا ہے میرے ایک نیکی کی وجہ سے اللہ کے نبی وہ بات بتائے ہوں گے۔ وہ نیکی کیا ہے؟ غور سے سنو محترم بھائیوں، محترم ماں اور بہنوں، غور سے سنو۔ صحابی کہنے لگے کہ میرا سینہ، میرا دل مسلمانوں کے سلسلے میں پاک صاف ہے، میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کوئی کینہ، کپٹ، حسد، جلن کا جذبہ نہیں ہے۔ اللہ، عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے، کہنے لگے اسی نیکی کی وجہ سے اللہ کے نبی آپ کو جنت کی خوشخبری سنائے ہیں۔ یاد رکھ لو محترم بھائیوں، ہمارا سینہ جب تک دوسروں کے بارے میں پاک صاف نہیں ہوگا، ہم کتنی لمبی لمبی رکعتیں پڑھ لے، لمبی لمبے سجدے کر لے، بیکار۔ پہلے اپنے سینے کو پاک کرو کینے سے، اپنے سینے کو آئینے کے مانند صاف کرو، اور میں آپ کو بتلاتا ہوں یہ کام بہت مشکل ہے، بولنے کی طرح آسان نہیں ہے عمل کرنا۔ عمل کر کے دیکھیں گے تو میں بھی فیل ہو جاؤں گا، آپ بھی فیل ہو جائیں گے۔ آج ایسے لوگوں کی بڑی کمی ہے، ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے لوگ جس کا سینہ آئینے کے مانند صاف ہو، جس کے دل میں کسی کا کوئی کینہ، کپٹ، بغض، عداوت نہ ہو۔ ایسے لوگ کہاں ملتے آج؟ تو یاد رکھ لیجئے یہ چیز ہمارے اندر اگر پیدا ہو جائے تو پھر ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ نہنگو، اژدہاؤ، شیر نر کو مارا تو کیا مارا،
بڑے موذی کو مارا گر نفس امارہ کو مارا. یہ اصل چیز ہے. جی کیا بولتے ہیں فارسی شعر ہے یہ, نہنگو اژدہا ہو شیر نر کو مارا تو کیا مارا, مگر مچھ کو مار دیے, اژدہا کو مار دیے, شیر کو مار دیے. کوئی بڑا کمال نہیں کیے تم نے, شیر کو مار کر, اژدہے کو مار کر, مگر مچھ کو مار کر بڑا کمال تم نے نہیں کیا. دل میں آنے والے برے خیالات اور برے جذبات کو اگر ماریں گے تو تم نے بڑا کام کیا. یہ اصل چیز ہے. آج ہمارے سامنے یہ بہت بڑا چیلنج ہے, یاد رکھیے, اور اس چیلنج کو قبول کرو, اور اس چیلنج کو قبول کر کے ہم کامیاب ہو جائیں گے تو پھر ہمارے لیے آسانی ہی آسانی ہے. کل قیامت کے دن نہ ہمارا مال کام آئے گا, نہ ہمارے بیوی بچے کام آئیں گے. کام آنے والی چیز ایک ہے, صاف و شفاف دل. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اللہ قرآن مجید میں کہتے ہیں کل قیامت کے دن نہ تمہارا مال کام آئے گا, نہ تمہارے بیوی بچے کام آئیں گے. کل قیامت کے دن کام آنے والی چیز ہے تو قلب سلیم, پاک صاف دل, کینہ کپٹ سے خالی دل. یہ دل کل قیامت کے دن کام آنے والا ہے. آج ضرورت ہے محترم بھائیوں اپنے دلوں کو پاک کرنے کی, اپنے دلوں کو صاف کرنے کی, اپنے دلوں کو شفاف بنانے کی. آج لوگوں میں بہت سارے لوگ ہیں جو ظاہری طور پہ آپ کو اچھے سے اچھے نظر آئیں گے, لیکن ان کا دل کالا ہے. ان کا دل ایک دم کالا ہے, کینہ کپٹ بھرا ہوا ہے. دوسروں کے ترقی کو دیکھتے ہوئے ان کے دل میں حسد کے جذبات آ جاتے ہیں. دوسروں کے بچے اچھا پڑھتے ہیں, دوسروں کے بچے اچھے ڈگریاں لے لیے ہیں, اچھا نوکری کرتا ہے, دوسروں کے بچے, ان کے بچے نوکری نہیں کرتے ہیں, دیکھ کر جلنے لگتے ہیں, حسد کرنے لگتے ہیں. یہ جذبہ ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے؟ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بولو, ہر ایک کے اندر ہے, ہر ایک کے اندر ہے, میرے اندر, آپ کے اندر, ہم سب لوگوں کے اندر. لیکن کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس جذبے کو, یہ خیال کو جو ہمارے اندر حسد کا جذبہ آتا ہے اس کو دبانا پڑے گا. اس کو دبا کر آگے بڑھیں گے تو پھر ہم کامیاب ہوں گے, ورنہ ہماری کامیابی بہت مشکل میں پڑ جائے گی. تو لہٰذا آج آپ کے سامنے یہی چیز, یہی میسیج, یہی پیغام دینا چاہتا ہوں محترم بھائیوں. ہمیشہ دوسروں کا بھلا چاہو, دوسروں کے بارے میں اچھا خیال رکھو. دوسروں کا برا چاہنے والا ان کبھی کامیاب نہیں ہوگا. دوسروں کا اچھا چاہنے والا اللہ بھی اس کے ساتھ اچھا کرے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جنہیں مفتاح الخیر کہا جاتا ہے, یعنی جن کے ذریعے سے بھلائی بھلائی نکلتی ہے. اور لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں مفتاح الشر کہا جاتا ہے, جن کے ذریعے سے برائی جنم لیتی ہے, جو برائی ہی برائی پھیلاتے ہیں. ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا. جو برے لوگ ہیں جن کے ذریعے سے برائی پھیلتی ہے, جو دوسروں کا برا چاہتے ہیں, یاد رکھ لو یہ سانپ اور بچھو سے بھی خطرناک ہیں. یہ لوگ سانپ اور بچھو سے بھی خطرناک ہیں. یہ لوگ جو دوسروں کا برا چاہتے ہیں. اور ایسے لوگوں کے ساتھ کبھی دوستی نہیں کرنا, دوسروں کا برا چاہنے والوں کے ساتھ. اگر آپ دوستی کریں گے نہیں معلوم آپ کو کب ڈنک مار دیں گے, کب ڈھس دیں گے. تو ہمیشہ دوسروں کا بھلا چاہنے والے بنو, دوسروں کا برا چاہنے والے نہ بنو. اور دوسروں کا بھلا چاہنے والے بنیں گے اللہ بھی ہمارا بھلا چاہے گا اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ رہے گی. اور اگر دوسروں کا برا چاہیں گے اللہ بھی ہمارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا, ہمارے ساتھ بھی برائی ہوگی. بہرحال محترم بھائیوں, آج
ہر ایک کے دل کے اندر دوسروں کے بارے میں برے جذبات پیدا ہو رہے ہیں، ان برے جذبات کو دبانے کی ضرورت ہے، اپنے سینے کو آئینے کے مانند صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو ہم سب لوگوں کو دلوں کا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرما، دلوں کے اندر جو گندگی پائی جاتی ہے اس گندگی کو پاک صاف کرنے کی توفیق عطا فرما، دلوں کے اندر جو حسد کے جذبات ابھرتے ہیں اس کو دبانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیشہ دوسروں کا بھلا چاہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دوسروں کی برائی چاہنے سے ہمیں روک لے، دوسروں کی برائی چاہنے والوں میں سے ہمیں شمار مت کر۔ اے اللہ ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے عاجلہ صحت کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اے اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کی سہولتیں پیدا فرما۔ اے اللہ جن گھروں میں نوجوان لڑکے نوجوان لڑکیاں بغیر شادی کے بیٹھے ہوئے ہیں اے اللہ غیب سے ان کا صالح اور نیک رشتے کا انتظام فرما دے، ان کے لیے نیک رشتے کا انتظام فرما دے۔ اے اللہ ہم کو جب تک اس دنیا میں باقی رکھ، ایمان کے حالت میں باقی رکھ، جب ہم کو اس دنیا سے لے لے تو بھی ایمان کے حالت میں لے لے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔